السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم نے آج تک جو T1 کا ایگزام دیا ہے، الحمدللہ اب ہم U2 کا سلیبس کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم جو لیسن سبق پڑھ رہے ہیں یہ U2 میں پہلا لیسن ہے، یعنی لیسن نمبر 9۔ یہ نظم ہے کہنا بڑوں کا مانو۔ شاعر نے اس سبق میں بھی دوسرے اسباق کی طرح کچھ نئے الفاظ کے تعارف کے طور پہ کچھ الفاظ لائے ہیں، جن میں پہلا لفظ نعمت ہے، مال و دولت، دوسرا ہے شفقت، ہمدردی، پیار، محبت، امرت، آب حیات، یہاں مطلب ہے مزہ، مٹھاس، نصیحتوں، نصیحت کی جمع ہے جس سے مراد اچھی باتیں، صدمہ ہے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی یا خواری، مرضی، چاہت۔ مصنف نے اس سبق میں ایک جملہ بے ترتیب لایا ہے جو ایک حدیث شریف کا ترجمہ ہے، تو اس کو صحیح ترتیب میں لکھنا ہے، محاورہ بنانا ہے تاکہ اس کا مطلب صحیح نکلے۔ جو الفاظ انہوں نے بے ترتیب دیے ہیں وہ اس طرح ہیں: جو شفقت، بڑوں، چھوٹوں، عزت، اپنے کی، پر، اور، نہیں، ہم، وہ، سے، نہیں، کرتا، میں۔ اب اس بے ترتیب سطر کو، لائن کو اب ترتیب میں با محاورہ بنانا ہے، جو اس طرح ہے: جو اپنے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور مصنف کا اس سبق میں لانے کا مقصد اس سے یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ مزاج بن جائے کہ ہر وقت وہ اپنے بڑوں، جو اس کے بڑے ہیں، بچے کے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، بڑے بھائی ہیں، دوسرے بزرگ ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا سیکھے، اور جو چھوٹے ہیں یعنی اپنی عمر سے چھوٹے، ان کے ساتھ شفقت، پیار، محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ مصنف نے یہاں پہ اور ایک پہیلی دی ہے کہ جو پوچھو میں بتلاتی ہوں، ہر ملک کی سیر کراتی ہوں، جو بات سمجھنا چاہو تم میں چپ منہ سے بتلاتی ہوں، 4 حروف کی چیز کیف سے شروع اور با پر ختم تمہارے سامنے پڑی ہے۔ یعنی اس پہیلی میں کے ساتھ میں انہوں نے کتاب کا عکس دیا ہے، اور کتاب کے بارے میں انہوں نے یہ پہیلی کی صورت میں بتایا ہے، کتاب کی زبان میں: جو پوچھو میں بتلاتی ہوں، آپ جو کچھ معلوم کرنا چاہو میں آپ کو وہ بتا دوں گی، ہر ملک کی سیر کراتی ہوں، اور مجھے پڑھ کر آپ ملکوں کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، ہر ملک کی پہچان آپ کو ہو سکتی ہے۔ جو بات سمجھنا چاہو تم، یعنی آپ جو بھی بات مجھ کو پڑھ کر سمجھنا چاہتے ہو میں چپ منہ سے بتلاتی ہوں، میں خاموش ہو کے آپ کو وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یعنی کتاب انسان کی بہترین ساتھی، بہترین دوست ہے۔ یہاں پہ جو نظم شروع ہو رہی ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی علیہ رحمہ کی ہے، تو اس میں مصنف نے جو یہ الفاظ لائے ہیں جو میں نے پہلے پڑھے: نعمت یعنی مال و دولت، شفقت، ہمدردی، امرت، آب حیات، نصیحتوں، نصیحت کی جمع، اچھی بات، صدمہ، دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، خواری، مرضی، چاہت۔ اب جو نظم ہے، نظم میں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، شاعری میں
अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं हर शेर के पहले शेर के दोनों मिसरों में, यानी पहले शेर में जो हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको रदीफ़ और काफिया कहा जाता है। उनको आप इस तरह समझ सकते हैं जो राइमिंग वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये पहले शेर में दोनों मिसरों में होते हैं। उसके बाद लगभग हर मिसरे शेर के दूसरे मिसरे में ये अल्फाज एक जैसे आते हैं। कभी एक माना के आते हैं, कभी एक ये शक्ल के आते हैं। जैसे यहाँ पे मुसन्निफ ने दिया है, माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत, कड़वी नसीहतों में उनकी बरा है अमृत, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। प्यारे बच्चों, ये नाज़म का पहला बंद है। इस बंद में शायर कहना चाहता है कि माँ बाप यानी वालिदैन और उस्ताद पढ़ाने वाला, मुअल्लिम, और उस्ताद की जमा है असातिज़ा, असातिज़ा और उस्ताद सब हैं, ये खुदा की क्या है, रहमत है। ये अल्लाह ताला